آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ التیمی اور نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اول اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا تن من لگا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان اور یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جور و ظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور اخلاق عربیہ سے آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت اور مجالس کے حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی کو حرام کر لیا تھا۔ لوگوں کے ساتھ جود و کرم کا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے تھے اور کمزوروں کی دلداری کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساب عرب کے ماہر تھے، عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے، کمزوروں پر بڑے مہربان اور طاقتوروں کی نظر میں محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السعادات تھے۔ جب دیات کا معاملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا جاتا تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرتے، اور جب کسی دوسرے کے حوالے کیا جاتا تو لوگ اس کو رسوا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیع المرتبت اور عالی شان رکھنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی جاتی تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ خواب و تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے۔ عمدہ اور اعلیٰ نسب اور خوب روئی کی وجہ سے عتیق کے نام سے بھی موسوم ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی۔ آپ ذہین و فطین اور صائب الرائے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب رو اور حسین چہرے کے مالک تھے۔ رنگ سفید اور جسم دبلا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، چہرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روشن تھی، داڑھی مبارک ہلکی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تردد اور تامل مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے، پھر جب ان کی تکلیفیں اور اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کی، الدغنہ کی پناہ پر واپس آ گئے، لیکن پھر آپ نے اس کی پناہ کو ٹھکراتے ہوئے خدائے واحد القہار کے دین کا علم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج میں بھی انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع بھی کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب اور صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ و عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ثانی اثنین تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے، مشکلات کا مقابلہ کیا اور لڑائیوں میں جوان مردی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شب بیدار اور روزہ دار رکھنے والے تھے، عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع و منکسر المزاج تھے، دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و خیرات کے جامع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ جلد ہی آنسو نکل آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن چہرہ والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنا امام بنانا طے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا، مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قتال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم ڈگمگا گئے اور ایوان ہل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا اور دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام تھے۔ آپ سلام کو رواج دینے والے اور نماز کی امامت کرنے میں سب پر فائق اور سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑوں کے ساتھ اکرام و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کمزور شخص طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے، اور طاقتور آدمی کمزور تھا جب تک کہ اس سے دوسرے کا حق وصول نہ کر لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سوار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکال کر محلے کے بچوں کو دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 6 بچے بچیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت اور رقیق القلب تھے۔ دنیا میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق تھے اور قبر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحب بنے۔ نیز حوض کوثر پر بھی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیس اور پیشی کے دن بھی انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور خیر البریہ خاتم الانبیاء امام الصفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار مبارک میں مدفون ہوئے۔ تاریخ اسلام کے شاہسوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق اور صدیق محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دوزانو ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بیوقوف قرار دیا ہے، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کی دعوت دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے اللہ واحد لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پیش و پش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد اور بلا توقف اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔